السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کرنے اور قربانی کرنے کے سلسلے میں ایک بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اس غلط فہمی کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حج کے سلسلے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ماں باپ کو حج کرائیں گے، اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے۔ کوئی شخص حج کر سکتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، لیکن سماج کے معاشرے کے ڈر کی وجہ سے وہ حج کرنے نہیں جا رہا ہے، کیونکہ اگر وہ حج کرنے چلا گیا تو لوگ یہ کہیں گے دیکھو ماں باپ کو چھوڑ کر اکیلے ہی حج کرنے چلا گیا۔ کوئی اس وجہ سے حج کرنے نہیں جا رہا ہے کہ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ جاؤں گا حج کرنے، حالانکہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ ایسے ہی جناب علی قربانی کے سلسلے میں بھی بڑی غلط فہمی لوگوں کے بیچ پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال ابا کے نام سے، اگلے سال اماں کے نام سے، پھر اگلے سال بیوی کے نام سے، پھر اس کے بعد میں کبھی دیکھوں گا میں کیا کروں گا اپنے نام سے قربانی کر کے۔ اور کہیں کہیں تو ایسا بھی دیکھنے کو آیا کہ 4-5 بھائی مل کے جو ہے نا وہ ایک بکرا خرید کے لے آتے ہیں کہ اس کی قربانی کر دیں گے، ہو گئی قربانی۔ یہ دو بڑی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے سماج میں، معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، حج جس کے اوپر فرض ہوگا اس کو حج کرنا ہے۔ جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے تو ہمارے اماں ابا پر الگ فرض ہوتی ہے، ہمارے اوپر الگ فرض ہوتی ہے۔ اماں ابا کے اوپر فرض ہوگی تو وہ ادا کریں گے اپنا فرض، ہمارے اوپر فرض ہوگا کوئی عبادت تو ہم اس کو الگ اپنی عبادت ادا کریں گے۔ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، ہمارے ماں باپ کے اوپر الگ فرض ہیں، ہماری بیوی کے اوپر الگ فرض ہیں۔ ہمیں اپنے روزے رکھنا ہے، بیوی اپنے رکھے گی، ماں باپ اپنے رکھیں گے۔ ایسے ہی قربانی یہ کوئی شوق نہیں ہے، حج کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ اور شریعت نے کہا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو اس کو حج کرنے جانا ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہو اس کو قربانی کرنے جانا ہے، اس کو قربانی کرنا ہے۔ اب کس کو قربانی کرنی ہے، کس کو حج کرنا ہے، بہت آسان لفظوں میں سمجھو۔ دیکھو، اگر آپ کو اللہ نے اتنا روپیہ پیسہ دیا ہوا ہے کہ آپ حج کرنے جائیں گے تو حج کے جو خرچے ہیں وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ حج کے خرچے آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اتنا روپیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جتنے دن آپ حج پر رہو گے آپ کے گھر والوں کا خرچہ بھی اٹھ سکتا ہے، آپ کے گھر والوں کا خرچہ بھی چل سکتا ہے۔ اتنا روپیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو حج کا خرچہ بھی آپ افورڈ کر سکتے ہو۔ حج کرنے جاؤ گے، واپس آ جاؤ گے، آپ کے پیچھے گھر والوں کا بھی خرچہ چل سکتا ہے۔ اتنا روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا آپ کے اوپر فرض ہو گیا۔ اب جب آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا تو یہ مت دیکھو کہ ماں باپ کو اگر میں حج پر لے کر نہیں گیا تو معاشرہ کیا کہے گا۔ معاشرے میں تو لوگ کچھ بھی بولتے رہیں گے، لوگوں کو علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت بھری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ماں باپ کو لے کر نہیں گئے تو بھئی ماں باپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہے حج۔ حج کوئی پکنک اور حج کوئی پروگرام اور کوئی فنکشن تھوڑی نہ ہے کہ ماں باپ کے بغیر جاؤ گے تو ماں باپ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے یہ تو عبادت ہے۔ حج کرنے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا وہ حج کرے گا، اس میں ماں باپ کو لے جانا، بیوی کو لے جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھائی جس کے اوپر فرض ہوگا وہ کرے گا۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت خوب دیا ہے تو بیوی بچوں کو اور ماں باپ کو بھی لے کے چلے جاؤ۔ لیکن اگر آپ کے اوپر فرض ہو گیا اور آپ حج کرنے جا سکتے ہو، پھر بھی آپ ڈیلے کر رہے ہو خواہ میں، بس سماج کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، جہالت بھری باتوں کی وجہ سے، یا آپ کو صحیح علم نہیں ہے، تو یاد رکھو آپ حج کو چھوڑنے والے کہلاؤ گے اور آپ گنہگار ہو گے۔ اسی لیے حج جس کے اوپر فرض ہو جائے اس کو حج کرنا فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا مسئلہ قربانی کا ہے۔ قربانی کا بھی مسئلہ یہی ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اس کو قربانی کرنا ہے۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے تو یاد رکھیے مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ جو شخص مسلمان ہو، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں ہے۔ عاقل ہو، پاگل اگر کوئی شخص ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ کوئی پاگل آدمی ہے لیکن بہت پراپرٹی تھی، پاگل ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ مقیم ہونا، کوئی اگر سفر پر ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ مقیم ہونا یعنی اپنے شہر میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، صاحب نصاب ہونا۔ کسی شخص کے پاس اگر اتنا اماؤنٹ ہے جتنے میں 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ میں آ رہی ہے، مارکیٹ میں آپ کے علاقے میں 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کی آ رہی ہو، اگر اتنا روپیہ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، بینک بیلنس میں ہو، کیش میں ہو، یا آپ نے کسی کو ادھار میں دے رکھے ہوئے ہیں یا بزنس میں لگے ہوئے ہوں، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اس کو قربانی کرنا ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہو جاتے ہیں، آپ ایک حصہ لے سکتے ہیں۔ چھوٹے جانور میں پورے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ شوہر کے اوپر قربانی واجب ہوگی، شوہر کو کرنا ہے۔ بیوی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، بیوی کو کرنا ہے۔ ماں باپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ماں باپ کو کرنا ہے۔
اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ارے بیٹے نے اپنے نام سے قربانی کر دی، ماں باپ کے نام سے نہیں کری۔ ارے بھائی ماں باپ کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، ماں باپ کے اوپر واجب ہوگی تو اپنی قربانی الگ کریں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم اور آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں میرے اوپر الگ فرض ہوئیں، ماں باپ کے اوپر الگ فرض ہوئیں۔ میرے اوپر فرض ہو گئی، میں اپنی نماز پڑھوں گا، ماں باپ اپنی نماز پڑھیں گے۔ بالکل اسی طرح سے حج اور قربانی کی عبادت ہے، جس کے اوپر حج فرض ہوگا اس کو حج کرنا ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اس کو قربانی کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سماج کی وجہ سے صاحب سماج میں یہ چلتا ہے کہ ارے ماں باپ سے پہلے ہی چلے گئے، پہلے ماں باپ کو حج کرانا چاہیے تھا۔ ارے بھائی حج ایک عبادت ہے، فرض عبادت ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک حج ہے۔ قربانی ماں باپ کے اوپر نہیں ہے قربانی۔ اولاد بڑی ہو گئی، بہت مالدار ہو گئی، 5 بھائیوں میں 1 بھائی بہت مالدار ہے، 2 بھائی بہت مالدار ہے، تو جو مالدار ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ بڑے اہم 2 مسئلے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کے بیچ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے، دوسروں کو سمجھائیے بھی، تاکہ غلط فہمی دور ہو اور علم لوگوں کو پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی وہ فیوریٹ چیز جسے آپ ناشتے میں کھا کر بہت سی بیماریوں کو دور کر سکتے ہو۔ تو السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے ہیلدی ٹیسٹی ناشتے کی تلاش میں ہیں تو یہ لے کر آئیے، یہ ہے اوریجنل تلبینہ۔ یہ اے ایم قاسمی پرفیوم کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے اور اس کو کھانے سے کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ڈرائی فروٹس، جو اور بھی کافی ساری جو طاقت کی چیزیں ہیں ان سبھی سے اس کو بنایا گیا ہے، اور ہر ایک چیز کوانٹٹی کے حساب سے اس کے اندر دی گئی ہے۔ اس کو کھانے سے کافی سارے فائدے ہوتے ہیں، جیسے مریض کا غم ہلکا ہوتا ہے، ہارٹ کو طاقت ملتی ہے، اور مائنڈ کافی اسٹرانگ کرتا ہے، اور بھی کافی ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سبھی کو یہ دور کرتا ہے۔ اور ہمارے پاس یہ 2 پیک میں اویلیبل ہے، ایک 600 گرام کے میں اور ایک 250 گرام کے میں۔ جو 600 گرام والا ہے وہ 799 روپیز کا ہے، اور جو 250 گرام کا ہے اس کی پرائس 400 ہے، اور اس میں آپ کو ڈیلیوری بالکل فری ملے گی۔ اگر آپ اوریجنل تلبینہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اے ایم قاسمی پرفیوم کا تلبینہ آرڈر کریے گا، اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے یہ آرڈر کریں۔